پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر انزل علیکم اتارا اس نے تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنۃ نعاسا امن والی ایک اونگ کو یکشا جس نے ڈھانپا طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے. یہ مومنین کا گروہ تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے اونگ دی, نیند دی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا. نعاسا کہتے ہیں جسم کا ڈھیلا ہو جانا, حواس سست ہو جانا, آنکھیں جھک جانا. ابتدائی نیند کو کہتے ہیں جس میں آنکھیں جھکنے لگتی ہیں, جسم ڈھیلا پڑنے لگتا ہے, حواس یعنی سینسز سست ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ان مومنین پر کہ ان کو اونگ دی, باعث سکون اونگ تھی. اس بارے میں جو روایت آتی ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے. عالم یہ تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی, میں اسے اٹھا لیتا تھا, وہ پھر گر جاتی تھی, پھر میں اسے اٹھا لیتا تھا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کو محسوس کیا کہ ایسی نیند آنے لگی تھی کہ ہاتھ سے تلوار چھوٹ رہی تھی. حالانکہ وہ چند لمحوں کی اونگ تھی, ابتدائی نیند تھی, لیکن اس سے تمام مومنین فریش ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا, ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے, سلایا جاتا ہے زیادہ, کیونکہ نیند سے ان کا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلا دیا. اب کبھی کسی ٹینشن کے ٹائم پہ آپ کو نیند آ جاتی ہے نا, تو اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ٹینشن میں آ کے سو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایسا کبھی ہوتا ہو آپ کے ساتھ تو آپ اللہ کا فضل محسوس کیا کریں, اللہ کا کرم ہے. کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے سارے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. تو وہ جو گروہ تھا اولو العزم صحابہ کرام کا, ان میں کچھ ان کے کمزور دل رشتہ دار تھے, کمزور ایمان رشتہ دار تھے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. تھوڑے تھوڑے سے ویک تھے ایمان کے اعتبار سے لیکن جنگ میں شامل تھے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشا طائفتم منکم و طائفتن, اور ایک گروہ قد تحقیق اہمتہم فکر میں ڈالا ان کو انفسہم ان کے نفسوں نے. یہ نہیں سوئے تھے, یہ منافقین کا گروہ تھا. ان کو فکر ان کے مستقبل کی تھی کہ کل کیا ہوگا ہمارا. یہ منافقین مراد ہیں. یہ انصار میں سے کچھ منافقین تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شامل تھے. باقی سارے منافقین کہاں گئے تھے احد میں؟ وہ تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے. تو یہ جو منافقین تھے یہ جنگ احد میں شامل تھے, انصار میں سے تھے, اور یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے, کیونکہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ چھوڑ کر جا چکا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بڑی فکر پڑی ہوئی تھی اپنے نفسوں کی. ان کو اسلام کی فکر نہیں تھی, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں تھی, ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی, اپنی مستقبل کی فکر تھی. اور انہی لوگوں کے بارے میں ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہیں تھی. وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل, سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے لوگ تھے. ترمذی کی روایت میں یہ بات آتی ہے. یظنون باللہ, وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں, غیر الحق, ناحق, ظن الجاہلیہ, جیسا کہ گمان کرنا ہوتا ہے جاہلیت کا. وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے کہ اب اسلام کو کامیابی کیسے ملے گی, اسلام تو برباد ہو گیا, کیونکہ جنگ ہار گئے تھے مسلمان. تو یہ منافقین کہہ رہے تھے کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا, اب تو اسلام بھی برباد ہو گیا
اور اسلام پر چلنے والے لوگ بھی تباہ و برباد ہو گئے. اصل میں خود بھی منفی تھے، دوسروں کو بھی منفی کر رہے تھے. یقولون وہ کہہ رہے تھے حل لنا کیا ہمارے لیے ہے من الامر معاملے میں سے من شیء کوئی چیز. وہ یہ کہہ رہے تھے کیا ہماری بھی کوئی سنے گا، ہماری بھی کوئی بات مانے گا. یعنی جنگی تدابیر اور اس کے متعلق جو مشورہ لیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا کہ ہم جنگ بارڈر پر جا کر لڑیں یا مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں. منافقین نے کیا کہا تھا؟ مدینہ کے اندر رہ کر ہمیں لڑائی کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام یہ چاہ رہے تھے کہ بارڈر پر جا کر لڑیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس رائے کو لے کر خود، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو ویلیو کیا اور باقاعدہ جنگی لباس پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو اسی بات کو یاد کر رہے ہیں. یقولون حل لنا من الامر من شیء، ہماری بھی کوئی سنے گا، ہماری بھی بات مانی جائے گی. ہماری تو کوئی سنتا نہیں، مطلب کہنا یہ چاہ رہے تھے. قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک معاملہ وہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے. یعنی یہ جتنا بھی معاملہ ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تھا. کسی کو موت ملی، سب تقدیر میں لکھا ہوا تھا. قل ان الامر کلہ للہ. یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، مالا، جو نہیں، یبدون لک، وہ ظاہر کر رہے تھے تیرے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ منافقین اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے. اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جب وہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہمیں لڑنا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی بزدلی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ جو دے رہے تھے وہ اس لیے دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کم تھی اور وہ ایک جنگی تدبیر کے اعتبار سے ہم گلی کوچوں سے کفار سے لڑیں تاکہ نقصان مسلمانوں کا کم ہو. بارڈر پر جب جا کے لڑائی ہوتی ہے تو پھر بالکل آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے، اس میں نقصان جان کا، مال کا، سب کا ہوتا ہے پھر. لیکن ان منافقین کا یہ مشورہ ان کی بزدلی کی بنا پر تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک. یہ اپنے نفسوں میں جو بات چھپا رہے تھے، جو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، ان کی یہ رائے بزدلی کی بنا پر تھی. یقولون، وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کوئی چیز، یعنی اگر ہماری بات مانی جاتی، ہمارے مشورے کو لیا جاتا، ما قتلنا ہاہنا، نہ ہم قتل کیے جاتے اس جگہ. یہ جو اتنی موتیں ہو گئیں، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ایسا نہیں ہوتا. اب یہ کس کو کہتے تھے یقولون لو کان لنا من الامر شیئن؟ یہ آپس میں کہتے تھے اور دل میں کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز الذین، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، لکھ دیا گیا جن پر قتل ہونا، الی، طرف، مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر میں لکھا ہوتا، یقیناً وہ اپنی قتل گاہوں پر پہنچتے. لبرزہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میدان جنگ میں کسی کا جنگ کے لیے اترنا. مضاجعہم کا لفظ ضاد جیم عین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ، بستر. نیند سے موت کو تشبیہ دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ موت کو نیند کی بہن کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر
تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر میں ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں تک پہنچتے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. کیونکہ جس مقام پر کسی کی موت واقع ہونا مقدر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے مقررہ وقت اور مقام پر پہنچتا ہے. جس کی موت جہاں لکھی ہے اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے کسی بھی ریزن سے. اور یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں واضح بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کہ جی ہماری بات مانی جاتی تو یہ نقصان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیسے نہ ہوتا؟ جس کی نصیب میں موت لکھی تھی اس نے تو اپنی موت کی جگہ پر اور ایگزیکٹ اسی ٹائم پر پہنچنا ہی پہنچنا. ایسے بہت سارے واقعات ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. لوگ اچانک سے کہیں نکل کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو اس کی موت نے بلایا، بہانہ بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. یہ شکست کا معاملہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ اس لیے آیا کہ تمہیں آزمائے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے اعتبار سے. تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ما فی صدورکم، صدورکم میں دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے تھے جو کچھ تمہارے دل میں پوشیدہ ہے، یعنی تمہارے ایمان کے اعتبار سے. وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ چھانٹ دے ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اس کھوٹ کو بھی صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. اس سے مراد مسلمانوں کی وہ کمزوریاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنا چاہتا تھا. یعنی مخلص مسلمانوں کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنا چاہتا تھا، دور کرنا چاہتا تھا، اور آئندہ کے لیے ان کے دلوں کو وسوسوں سے اور کمزوریوں سے صاف کرنا چاہتا تھا. ایک اور بھی فائدہ ہوا کہ منافقین بھی کھل کر سامنے آ گئے تاکہ مومنین ان سے محتاط رہ سکیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ چھانٹ دے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو کھوٹ ہے تمہارے دلوں میں اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے. یعنی مخلص مسلمان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں، ان کے دلوں کو اللہ آئندہ کے لیے وسوسوں اور کمزوریوں سے پاک صاف بنا دے، یعنی ان کے دلوں کی اصلاح ہو جائے. واللہ علیم، اور اللہ جاننے والے ہیں بذات الصدور، سینوں کے بھید. اللہ اچھے سے جانتا ہے سینوں کے بھید. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے، یوم، جس دن، التقى الجمعان، آمنے سامنے ہوئی تھی یا ملی تھی دو جماعتیں. یہ دو جماعتیں یعنی مسلمان اور کفار جو آپس میں جنگ کے لیے ٹکرائے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر الذین تولوا منکم سے اشارہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کی طرف ہے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے جو درے پر متعین کیے گئے تھے، پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 10 سے 12 لوگ صرف درے پر رہ گئے تھے، باقی سبھی چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم سے جس دن آمنے سامنے ہوئی تھی دو جماعتیں، انما، بے شک، استزلہم الشیطان، پھسلایا تھا ان کو شیطان نے. استزلہم کا جو لفظ ہے زال لام لام سے ہے، کسی کو صحیح راستے سے پھسلانے کا ارادہ کرنا، اور یہ خواہش کرنا کہ یہ پھسل جائے. کسی کو صحیح راستے سے پھسلانے کا ارادہ کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ پھسل جائے. جنگ میں وہ درہ، وہ جگہ چھوڑنے کی وجہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کو شیطان نے بہکایا تھا. بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. ان کا باہم اختلاف ہے. کیا باہم اختلاف ہوا تھا ان کا؟ بالکل، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت کو لوٹنے جانا چاہیے، اب ہم جنگ جیت چکے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہمیں اسی پر ہی رہنا چاہیے. تو بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا سے دو مرادیں ہیں. ایک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور دوسرا باہم اختلاف کیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان کو. عہد میں جو مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا ہے، بردبار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کو کیوں بہکایا یا کیسے بہکانے میں کامیاب ہو گیا. یہ ان کی پچھلی کمزوریوں کی بنا پر شیطان کے حملے کا شکار ہو گئے. ان کے اندر کچھ پچھلی ایسی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان ان پر حملہ آور ہوا اور ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ان کے درمیان جو یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ لوگ ماننے پر راضی تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو یہ جو ڈفرنس آف اوپینین آیا، اس وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا بہکانے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پر معافی کا اعلان کیا، اس کی بہت اچھی ایک وضاحت جو ملتی ہے وہ یہ کہ یہ جو بھاگے تھے یا یہ جو مال غنیمت لوٹنے کے لیے اترے تھے، اس کا سبب نفاق نہیں تھا. اگر نفاق ہوتا تو اللہ معاف نہیں کرتا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہا، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس بات سے اچھے سے واضح ہو رہا ہے کہ اس دن جو وہ مخلص مسلمان مال غنیمت لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، ان کا وہ جگہ چھوڑنا نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، منافقت کی وجہ سے نہیں تھا، اسلام سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں تھا. وہ منافق نہیں تھے، بلکہ بعض کمزوریوں کی بنا پر شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع مل گیا تھا. تو ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ عارضی غلطی تھی، سمجھنے میں غلطی کر لی انہوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس نے کون سی کوتاہی کس نیت سے کی ہے. کچھ غلطیاں منافقتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معافی نہ مانگے. اور کچھ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. ان کے سمجھنے میں ہی فرق پڑ گیا، کیونکہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو جنگ کا ایک اصول یہی ہوتا ہے کہ جب فریق جنگ جیت جاتے ہیں تو جتنے بھی مجاہدین ہوتے ہیں وہ اس مال غنیمت کو سمیٹتے ہیں. بہت نیچرل تھا. لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ انسٹرکشنز تھی، اس کا مسئلہ آ گیا تھا کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین آ گیا، دو رائے آ گئی. کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسی بات پر رہنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں، کیونکہ جو انسٹرکشنز تھی، اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پرندے ہماری لاشوں کو نوچ بھی رہے ہو تو بھی درنا نہیں چھوڑنا، تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہی وہ امپورٹنٹ حصہ تھا جہاں سے کفار کم بیک ہو سکتے تھے، دوبارہ آ سکتے تھے. اور ایسا ہی ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ
ان کی یہ غلطی منافقت کی وجہ سے نہیں تھی، اسلام سے پھرنے کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی بات نہیں، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اللہ نے بھی بڑی اچھی ٹریننگ کر دی، جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، بہت لاس اٹھایا مسلمانوں نے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. اللہ کی بخشش تھی، اس کی بردباری تھی، مسلمانوں کے ساتھ اتنا خوبصورت معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اگر اس غلطی پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے، جو کہ کچھ مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے، اللہ جانتا تھا کہ یہ سارے مخلص صحابہ کرام ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ چاہتے تو اس غلطی کو کور کر سکتے تھے اور ان کو جو یہ جنگ جتوائی تھی اسی طرح ہی رہنے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلاح چاہتے تھے، کریکشن چاہتے تھے، اور وہ کریکشن ہوئی الحمدللہ. اور اگر وہ کریکشن اس ٹائم پہ نہ ہوتی تو آئندہ بھی لوگ پھر یہ غلطی بارہا کرتے. سو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی سنت سے بھی منہ موڑے گا تو پھر وہ مصیبتوں کو خود اپنی زندگی میں دعوت دے رہا ہے، خود دعوت دے رہے ہیں مصیبتوں کو. جب گھر میں کوئی پرابلم آتی ہے تو سوچا کریں ہمارے گھر میں کون سی سنتوں کو فالو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہاں پر سنت ہی کی نافرمانی ہے جس کا اتنا بڑا میس مسلمانوں نے اٹھایا، کتنی بڑی تکلیف مسلمانوں نے اٹھائی، سنت کی نافرمانی. آج ہم کہتے ہیں کہ جی سنتوں کی پیروی کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور اس کا بہت بڑا وبال ہماری زندگیوں میں آئے گا. جیسے قرآن امپورٹنٹ ہے بالکل اسی طرح سے سنت بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. تو جو سنت کو بھی چھوڑے گا تو وہ پھر مصیبتوں کو خود دعوت دے رہا ہے اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں. اور یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر جب پرابلمز آتی ہیں نا تو پھر انسان سوچتا ہے کہاں غلطی کی ہے میں کہاں غلط ہوں، میں نے کیا چھوڑا، میں کیا کر رہی تھی اور میں نے کچھ چھوڑا ہے شاید تبھی اس وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کے حق میں کبھی ظلم کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں کر کے خود اپنے لیے وبال اکٹھے کرتے ہیں، خود اپنے لیے پریشانیاں اکٹھی کرتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر سمجھتے نہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. مثلا کسی سنت کو آپ مستقل فالو کر رہے ہو، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ریمائنڈر اللہ آپ کو دے گا کہ آپ یہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.